وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب الجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں اکیلا اور اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہے ہم سب اس کے کمزور اور ناکواں بندے ہیں وہ ہمارا خالق و مالک پالنہار اور پروردگار ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت کا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین سرور کائنات نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگ اور دوست اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ رکھا ہے ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک محبت کی کیفیت رکھا ہے چنانچہ انسان کسی نہ کسی کو چاہتا ضرور ہے پتھر سے ہو بت سے ہو کسی اور سے ہو پتھر سے ہو بت سے ہو کسی اور سے ہو رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی سے اس بات کو
اللہ نے نازل کیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس محبت کے تقاضے کو کیسا پورا کریں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ ہر بندے کو اللہ سے محبت، اپنے خالق و مالک سے محبت، لیکن اللہ سے محبت کرے تو وہ ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، وہ دکھتا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا ایک محبوب بنایا، اپنا ایک آئیڈیل بنایا۔ اللہ جیسے چاہتا تھا ویسی ایک شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجیے جو اللہ سے محبت کرنا چاہے وہ مجھ سے محبت کرے، اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گی، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار کرے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنا چاہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ من احبنی من احب سنتی۔ اب مجھ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے طریقوں سے محبت کرے۔ دو باتیں ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کو ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کو محبت، اور محبت اس درجے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں ادنا سے گستاخی کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے سے اگر کوئی دوسرا آپ کے شان میں گستاخی کرے تو اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر خود مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری بات، یہ بات تو سچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے طریقوں پر چلنا، آپ کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالنا، آپ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے پر اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنا۔ لیکن اس میں میرے دوستو مسلمان اس کے اندر بہت پیچھے، بلکہ 90% مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی اتباع، آپ کے طریقے کو اپنانا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا یہ مسلمان کو پسند ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی ایک ٹاٹو بنانے والے کے پاس گیا، ٹاٹو جو بدن پر، حالانکہ وہ اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن ایک آدمی، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک آدمی ٹیٹو بنانے والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا کہ میرے بدن پر ایک شیر کی تصویر بنا، میرے بدن پر ایک شیر کی تصویر بنا۔ اب وہ ٹیٹو جو بنانے والا ہے وہ مشن آن کرتا ہے، اس کے بعد جو مشن ہوتی ہے، اور اب اس کے بدن کے اوپر ایک ٹیٹو بنانا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ بنانا شروع کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ بدن کے اندر سوئی کے ذریعے سے وہ رنگ کو بھرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی تکلیف ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی شیر کا سر بنا رہا ہوں، شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تکلیف ہو رہی، آپ سر چھوڑ دو دوسرا بناؤ۔ تو وہ ٹیٹو بنانے والا سر چھوڑ کر پھر دوسری چیز بنانے لگتا ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں شیر کا
بعد پھر وہ کیا ہے ٹیٹو لے کر مشین لے کر اس کو شیر بنانے, اس کا پیٹ بنانے لگتا ہے, شیر کا جو پیٹ ہے وہ بنانے لگتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ اب کیا بنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ. تو ٹیٹو بنانے والا کہتا ہے کہ بھائی جس شیر کا سر نہ ہو اور جس شیر کا پنجہ نہ ہو اور جس شیر کا پیٹ نہ ہو, وہ شیر ہی کیا ہے, وہ شیر ہی کیا بنا. تو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, لیکن آپ کے طریقے کو پسند نہیں کرتا, آپ کے طریقے پہ چلنا نہیں چاہتا. کہ بھئی مجھے نماز تو پڑھتا ہوں, بہت سارے مسلمان تو نماز ہی نہیں پڑھتے, پھر نماز پڑھیں گے تو پھر سنت طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے. نماز پڑھیں گے بہت کم مسلمان, لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھیں گے. شادی بیاہ کریں گے لیکن سنت کے مطابق نہیں کریں گے. اس میں تھوڑا ہمارے بھی رسم و رواج کو شامل کر لیں گے. اللہ کے نبی کی سنت کسی اور چیز میں دیکھا جائے گا, کسی اور طریقے میں دیکھا جائے گا. چنانچہ میرے دوستو, اس کی اور ایک مثال علماء نے بیان کی ہے کہ ایک آدمی رنگریز تھا, رنگ بھرنے والا کپڑوں کو, اور اس کے پاس ڈگیوں میں بہت سارے رنگ بھرے ہوئے, کوئی کالا, کوئی پیلا, کوئی سفید, کوئی نیلا, کوئی لال. اب اس رنگریز کی دکان میں ایک مرتبہ ایک کوا گھس گیا, اور گھس جانے کے بعد وہ ان رنگوں کے اندر گر گیا, اور رنگوں کے اندر گر جانے کے بعد وہ پھٹ پڑانے لگا. اب اس کے پروں کو مختلف رنگ لگ گئے, لال, پیلا, سرخ, اجلا, سفید. اب یہ کوا وہاں سے اڑ کر سیدھے سے سیدھے اپنے پروں کو دیکھا کہ کچھ رنگ لگا ہوا ہے, تو سیدھے اڑ کر وہ موروں کے پاس چلا گیا. اس کے بعد موروں کے پاس چلا گیا. موروں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مور ہوں. تو موروں نے کہا کہ بھائی تیری چونچ تو ویسی نہیں ہے. ارے چونچ ہی تو ویسی نہیں ہے. تو اس کے بعد موروں نے کہا بھئی تیرے پیر بھی تو ویسے نہیں ہیں, موروں جیسے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ چلو پیر بھی تو تھوڑا گنجائش کر لیجئے, تھوڑا کیا ہے گنجائش کر لیجئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی تیری دم تو اتنی لمبی نہیں ہے. تو اس کبے نے کہا کہ دم بھی تو ہے, اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے. میرے دوستوں, مسلمان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہر چیز میں ہم ایڈجسٹ کرتے کرتے یہ سنت چھوڑے, وہ سنت چھوڑے, یہ طریقہ چھوڑے, وہ طریقہ چھوڑے, یہ کدھر کے بھی نہیں رہے. حالانکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو آپ کی محبت کا طریقہ یہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پیر صاحب کے حوالے سے کہتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ہمارے اس بر صغیر پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو صحیح روح پر لانے کی بڑی کوششیں کی. کہ اس وقت دین الہی کے نام سے اکبر بادشاہ نے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کی رد و بدل کر دیا. اس نے دین الہی کے نام سے بہت سارے مشرکانہ عقائد کو اسلام کے اندر داخل کر دیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا فرمایا, اور انہوں نے ایسا دین کا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کے بہت سارے عقائد جو بگڑے ہوئے تھے, بہت سارے جو طریقے مشرکانہ طریقے تھے, ان سب کو ختم کرنے کی حضرت بہت ساری کوششیں کی. لیکن آج بھی مسلمانوں کے اندر بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر جب شادی کیا کرتے ہیں, آج بھی بہت سارے گھرانوں کے اندر ہلدی کی رسم چلتی ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کوئی قرآن و حدیث سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی, یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہوا طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے اور چیزیں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق اور کوئی ربط و ضبط نہیں رہتا ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی ہے. یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسوم و رواجات سے ہمارے اندر. اللہ کی پناہ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ ہندوؤں کی عیدوں میں بھی وہ شریک ہو جاتے ہیں.
ابھی دیوالی آ رہی ہے، میرے دوستوں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو بھی پٹاخے لے کر آتے ہیں، مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے پٹاخے جلواتے ہیں اور اس تہوار کے اندر مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کافروں کی مشابہت اختیار کی کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کیا، جس قوم کے طریقے کو پسند کیا، جبکہ میرے دوستوں اور جو آدمی ان طریقوں کو اپناتا ہے گویا کہ وہ ایک طرح سے اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کوئی مکمل مذہب نہیں، حالانکہ اسلام مکمل مذہب ہے۔ اسلام نے مسلمان کو خوشی منانے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ذریعے سے خوشی منانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو مکمل فرما کر اللہ نے قرآن مجید میں آیت میں نازل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزار کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر شعبے کے اندر ہے۔ آپ کو غمی میں بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ملے گا، خوشی میں بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ملے گا، معاشرت میں بھی اللہ کے نبی کا طریقہ آپ کو ملے گا، اخلاقیات میں بھی آپ کو اللہ کے نبی کا طریقہ ملے گا، ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ کے نبی کا طریقہ اور اللہ کے نبی کا اسوہ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ کی اتباع پر جو سنت جو کہتے ہیں آپ کے طریقے پہ چلنے کو کہتے ہیں، اس کے 7 درجات ہیں، اس میں سے 3 درجات تو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، باقی جو آخر کے 4 جو درجات ہیں وہ تصوف کے لائن سے ہیں، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ظاہری عمل، ہمارا جو کچھ ظاہری عمل ہے وہ سنت کے مطابق، ہم ظاہری عمل میں بہت سارے، نماز بھی ظاہری عمل ہے، روزہ بھی ظاہری عمل ہے، زکوٰۃ بھی ظاہری عمل ہے، ان سب کو سنت کے مطابق ڈھالا ہے، سنت کے مطابق۔ میرے دوستوں پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آدمی نماز کو پہلے پڑھ لے، بعد میں سنت طریقے پہ اپنا لے۔ 90% مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اب میرے دوستوں اب جو پابندی کرتے ہیں وہ لوگ اگر سنت طریقے پر نماز کو ادا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اولیاء اللہ بزرگان دین اور آج تک کے اولیاء اللہ سے ہم کو نماز سیکھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر کیسے خلوص لایا جاتا ہے، نماز کے اندر کیسے خشوع اور خضوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے دوستوں اسی طریقے سے روزہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اور پھر جو کیا ہے معاشرت کے لین کا دین ہے، لین دین کا۔ ہم کیا ہے کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ علیہ السلام تجارت کے کیا اصول بتائے ہیں، تجارت کے کیا طریقے بتائے ہیں۔ ایک آدمی یورپ سے ایک انگریز بغداد آیا، یورپ سے ایک انگریز بغداد آیا، جبکہ بغداد کے اندر مسلمانوں کا مرکز کہلاتا تھا، اس زمانے میں بغداد مسلمانوں کا مرکز کہلاتا تھا۔ یہ یورپ سے ایک انگریز بغداد آیا اور آنے کے بعد وہاں مسلمانوں کے معاشرت کو دیکھا، مسلمانوں کے احوال کو دیکھنے کے غرض سے وہاں آیا۔ اسے ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے دکان سے ایک چیز خریدنا تھا، چنانچہ وہ دکان پر گیا اور دکان پر جا کر اس چیز کو پوچھا کہ بھئی یہ چیز تمہارے پاس ہے؟ اس دکاندار نے کہا ہاں یہ چیز ہمارے پاس ہے، اسی کمپنی کی ہے اور اسی
مطلب ایسے ہی ماڈل کی ساری چیزیں جو جیسے اس نے بتایا، اس نے کہا کہ وہ ایک چیز مجھے آپ دے دیجیے۔ اس مسلمان نے کہا کہ بھائی یہ چیز تو میرے پاس ہے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سڑک پار کر کے اس دکان سے لے لو۔ چنانچہ وہ آدمی اس دوسری دکان پر گیا اور جا کر اس سے پوچھا کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، تو اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے قیمت بھی وہی بتائی، کمپنی بھی وہی بتایا اور سب کچھ ہوا، تو اس نے وہاں سے خرید لیا۔ خرید لینے کے بعد پھر اس پہلی دکان والے کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ کیا یہ آپ کے پاس ایک ہی چیز تھی، یا آپ نے مجھے کیوں منع کیا اس دکان سے خریدنے کے لیے کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو بہت ساری چیزیں، بہت سارا اسٹاک میرے پاس موجود ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے صبح سے شام ہو گئی ہے، بہت سارے گراہک، بہت سارے گاہک میرے پاس آئے، اب الحمدللہ مجھے اتنی روزی مل چکی ہے، اس سے میرے گھر کا چولہا جل سکتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، سامنے کی دکان پر کوئی گاہک اور کوئی گاہک خریدنے والا نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج اس کی دکان اور شام ہو رہی ہے، آج اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہ جائے، ہو سکتا ہے اس کا چولہا سرد پڑ جائے، اس کا چولہا جل نہ سکے، اس لیے میں نے آپ کو وہاں پر بھیج دیا۔ وہ آدمی بڑا تعجب ہوا، کیونکہ پڑوسی کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کثرت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ایسی زبردست اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسیوں کو، میں سمجھتا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شامل نہ کرے، چنانچہ اتنے زبردست حقوق پڑوسیوں کے۔ اس کے بعد پھر وہ یورپ سے آیا ہوا انگریز اسی بغداد شہر کے اندر رہا، اور اسے کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، بھوک لگ رہی تھی، تو وہ ایک ہوٹل میں گیا۔ اس زمانے کے اندر ہوٹل جیسے تھے کہ نیچے دسترخوان بچھائے جاتے، اور لوگ کیونکہ پورا اسلامی نظام تھا اور وہاں پر اسلام کی تعلیمات تھے، وہاں پر اسلامی نظام تھا، تو چنانچہ بہت سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ یہ آدمی بھی چلا گیا اور جا کر کھانا کھانے لگا، اور کھانا کھانے کے درمیان میں نوجوان سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس کو کوئی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ وہ نوجوان جب کھانے سے فارغ ہو گیا اور جب جا کر کیش یعنی کاؤنٹر پر گیا، تو اس نوجوان نے اس آدمی کی بھی بل پوری کر دیا۔ اب جب یہ آدمی فارغ ہو کر پھر یہ دوبارہ بل کاؤنٹر پر گیا اور اپنی بل بھرنا چاہا، تو اس نے کہا کہ یہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کی بل بھر کر چلا گیا، یعنی آپ کے پیسے ادا کر۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا یہاں پر اسلامی تہذیب ہے، اسلامی ثقافت ہے، لہذا اس نوجوان نے کہا کہ پتہ چل رہا ہے یہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا یہ ہمارے ملک کا نہیں، ہمارے علاقے کا نہیں، کسی اور جگہ کا ہے، تو لہذا یہ ہمارا مہمان ہوا، اور مہمان کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ اب میں بھی اپنے گھر سے دور ہوں، میں خود ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی بل میں پے کر دوں۔ چنانچہ وہ نوجوان پے کر کے چلا گیا۔ اب اس نوجوان، اس آدمی نے جو انگریز نے وہ تھا، اس نوجوان کا پتہ پوچھنے لگا۔ اس ہوٹل والے نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا کہ وہ نوجوان کون ہے، وہ کہاں گیا، کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ وہ انگریز جو یہاں وہاں مسلمانوں کی ثقافت کو دیکھ کر، مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ جو تہذیب ہے، یہ جو تمدن ہے، یہ جو ثقافت ہے، یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مذہب پر میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں اس طریقے کے مذہب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی ہوٹل والے کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے ظاہری طریقے، ان ظاہری تمام طریقوں میں اللہ کے نبی
پڑوس کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں جتنے، اور اخلاق کے اندر تو میرے دوستوں مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ایک مولوی صاحب سے ایک غیر پوچھ رہا تھا کہ مولوی صاحب آپ کا جو کام کا طریقہ ہے، آپ کا جو بزنس ہے وہ ہماری طرح ہے۔ دیکھیے اس کی پوچھنے کے انداز کو آپ سمجھے کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو تجارت ہے وہ ہماری طرح ہے، مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر دھوکہ دھڑی نہیں ہے، آپ کے اندر ہیر پھیر نہیں ہے، آپ کے اندر کیا ہے وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وہ کافر یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ ہمارا طریقہ ہے، مسلمان اب ویسے نہیں رہا۔ اس لیے لوگ مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مسلمان دھوکے باز ہے، مسلمان کیا ہے دھوکہ دھڑی کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ بزنس جو اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، تجارت کے جو اصول ہیں ان تجارت کے اصولوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مارواڑی کہتا ہے کہ آپ کا طریقہ وہ ہمارے طریقے کی طرح ہے، حالانکہ مسلمانوں کا طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا، جس نے لوگوں کے اندر مال کے اندر ہیر پھیر کرا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ میرے دوستو ہمارے سارے معاملات جو ظاہری معاملات ہیں وہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مجدد اعظم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس کے بعد جو ہماری باطنی عبادات ہیں، ہمارے جو باطنی عبادات ہیں وہ بھی سنت کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، وہ بھی سنت کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ باطنی معاملات جیسے کہ اخلاص نیت ہے، ہماری نیت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور ہمارے اندر یعنی کسی کے بارے میں حسد کا نہ ہونا اور کسی کے بارے میں جلنا نہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کیا؟ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر کچھ تغیر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کیے نہیں ہوتے تھے، آپ کو ایک خیال ہوتا تھا کہ میں وہ کام کر دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو فرشتے آئے۔ دو فرشتوں نے آ کر ایک فرشتے نے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہو گیا۔ تو پہلے فرشتے نے پوچھا کہ ان کو کس نے جادو کیا؟ تو اس پہلے دوسرے فرشتے نے کہا کہ عاصم لبید ابن عاصم ایک آدمی ہے یہودی، اس نے آپ کے اوپر جادو کیا۔ چنانچہ اس پہلے فرشتے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے بارے میں کہ کس چیز کے اندر آپ کو جادو کیا گیا؟ تو اس دوسرے فرشتے نے کہا کنگھی کے اندر اور اس کے بالوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سر میں اور داڑھی میں کنگھا کرتے تھے، اس کنگھی کے اندر اور پھر اس کنگھی سے جو بال گرتے تھے ان بالوں کے اندر گرہ باندھ کر آپ کو جادو کیا گیا۔ چنانچہ میرے دوستو کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی آدمی کے داڑھی کے بال اگر وضو کرتے ہوئے یا کنگھا کرتے ہوئے سارے نکل آئے تو اس کو توڑ کر پھینکنا چاہیے۔ جب بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اگر بال سارا ہوتا ہے جادو۔ یہ میرے دوستو اب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی پر جب جادو کیے ہیں تو آپ کی امت پہ تھوڑی نہیں کریں گے۔ لوگوں کے اندر یہ چیز یہ بیماری ہے تو لہٰذا وہ کہاں کیا گیا؟ تو فرشتوں نے اشارہ کیا کہ فلاں کنویں کے اندر۔ چنانچہ آپ کو راتوں رات فرشتوں نے اس کنویں کے پاس لے جائے گئے، اور اللہ کے نبی کا کام سچا ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی ایسا سبز رنگ کا ہو چکا تھا جیسے مہندی کو نچوڑتے ہیں تو اس کا جو پانی آتا ہے اس طریقے سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
چنانچہ اس جادو سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت 2 سورتیں نازل فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی ان بالوں کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سورتوں کی تلاوت کرو، جیسے اللہ کے نبی ایک ایک آیت کو تلاوت کر رہے تھے، ایک ایک گراں کھلتی جا رہی تھی۔ چنانچہ دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، تو لہٰذا ایک ایک سورت اور ایک ایک گراں کھل گئی، اور آپ علیہ السلام سے وہ اثر ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جادو کیا اس کے نام کا بھی پتا تھا اور سب کچھ معلوم تھا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ ایسے جان نثار تھے، آپ کے حکموں پر، آپ کے اشاروں پر جان کو فدا کرنے والے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اشارہ کر دیتے تو اس جادوگر کی حضرات صحابہ اکرام پورے طور پر اس کو کیا ہے، اس کو جو کرتا تھا اسے کیفر و کردار تک پہنچاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر معاملے کو رفع دفع فرما دیا۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع نہیں دی۔ یہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل کی جس کو میں آج خطبے کے دوران پڑھا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے نبی جی، بدلہ میں آپ کے ساتھ جو لوگ مذاق کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو گستاخی کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا مومنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مخاطب ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں، اے مسلمانوں تم نبی کی اتباع میں لگ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو۔ جو دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ چنانچہ میرے دوستوں، کتاب و تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی درجت بنائی کہ کسی کی بھی موت میرے دوستوں وہ ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنی۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اور اسی طریقے ابو جہل نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اور آج تک بھی جتنے شر پسندوں نے، جتنے گستاخوں نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اللہ پاک ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے، اے مسلمانوں تم اپنے نبی کی اتباع کرو۔ تم کیا ہے، سڑکوں پر آ کر، جذبات میں آ کر اپنے کیا ہے نبی کو بدلا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی توہین تمہاری طرف سے مت ہو۔ چنانچہ میرے دوستوں، آج کے اس جمعہ کے بیان سے یہی ہم کو کیا ہے میرے دوستوں پیغام ملتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کی کامل اتباع پر اتر آئے۔ معاملہ جو دشمنوں کا ہے، انتقام کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم تھوڑا سوچ کر دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت تو کرتے ہیں، محبت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، صرف محبت کافی نہیں ہوتی، اسی محبت کا لازمی جو جز ہے وہ آپ کی اتباع ہے۔ اتباع میں ہم لوگ ناکام ہیں، اور اتباع میں ہم لوگ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اتباع میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں، ہمارا ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ محبت میں ہم بہت آگے ہیں، محبت کے دعوے کرنے میں ہم بہت آگے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، کاغذی محبت اور زبانی محبت کا کوئی کیا ہے میرے دوستوں فائدہ نہیں ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور وہ شوہر جاتا ہے ایک لائر کے پاس اور ایک نیوٹری ایک اسٹامپ پیپر میں لکھا کر لاتا ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، 100 مرتبہ لکھا کر لاتا ہے، نیوٹری کرا کر لاتا ہے، اور بیوی سے بتاتا ہے دیکھو کاغذ میں لکھا ہوا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ بیوی سے محبت کا مطلب جو ہوتا ہے میرے دوستو، اس کے کھانے پینے کا خیال کیا جائے، اس کے دیکھ ریکھ کا خیال کیا جائے۔ جب جا کر بیوی اس کاغذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی خود کہے گی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت چاہنے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، ہم زبانی دعووں کے اندر پس رہ گئے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ناکام ہیں، ہم اللہ
تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا